جی آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں. ہیلو السلام علیکم طلعت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ طلعت صاحب میرے کئی سارے سوالات ہیں جو مختلف ہیں، ایک دوسرے سے ساتھ ملتے جلتے تو نہیں ہیں مگر ہیں سارے کے سارے سیاسی. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ جاننا تھا، یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے کہ وہ کس طرح سے بات کریں؟ عجیب ان کا ایک مذاق خیز انداز ہے، انٹرویو دے رہے ہیں تو وہ ہا 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 ڈیپ پاکٹس کہہ رہے ہیں. What is he? Does he have no training? And I'm not justifying the definition that is used for anti-Semitism. However, if you're going to a place where there are certain sensitivities, then you ensure that you stay on track. آپ نے تو خود جو بات کی ہے وہ بڑا ایشو بن گیا ہے، فلسطین کہیں پیچھے رہ گئے. میرا مطلب ہے کون لوگ ہیں بھائی؟ آدھا وقت جب یہ تقریر کرتے ہیں تو یہ جذباتی نشو لگتے ہیں یا ہیما مالنی لگتے ہیں، اور آدھا وقت پہ یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. So why is he even the foreign minister? He causes more damage than service to the country or foreign relations. The second question that I have is یہ پورا میڈیا جو ہے وہ معاف کیجیے گا آپ بشمول آپ کے پروگرامز کے، یہ زلفی بخاری کو خالی عمران خان کا دوست کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو ان کے داماد بھی ہے نا. تو اگر وہ مطلب اسپیشل اسسٹنٹ کے اس سے ریزائن بھی کر جائیں گے اور ان کے لنڈن کنیکشنز بھی چلیں، اس میں بھی دراڑ آ جائے گی، تو وہ تو رہیں گے عمران خان صاحب کے. تو یہ تو خاندانی رشتہ ہے، اور اس کا یہ نیپوٹزم والی سائڈ کوئی نہیں اب ایکسپوز کرتا. وائی از دیٹ؟ The third aspect is again related to this thing, is کہ ایوری ون، سارے پروگرامز سارے سینئر تجزیہ کار، سارے میڈیا پیپل، ایوری ون انونڈوز میں بات کرتے ہیں، اور وہ پنکی پیڑنی کا تذکرہ نہیں کرتے. کوئی روحانی قوت بزدار صاحب کو بات کرتے ہوئے، یا ان کے گھریلو معاملات یا جہانگیر ترین کے ایشوز، چاہے وہ سلیم صافی صاحب ہوں یا کوئی ہو، ایسی شخصیت ایک جس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی، روحانی اس میں کیوں نہیں کی جا سکتی بات؟ وہ فرسٹ لیڈی ہیں، اگر وہ فرسٹ لیڈی ہیں تو ان کو وہ ایمبٹ میں آتی ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ تو مجھے یہ پالیسی سمجھ میں نہیں آتی ہے، کون ڈٹرمن کر رہا ہے؟ اور مطلب جو سو کالڈ فری سورسز ہیں آف انفارمیشن، وہ بھی اسی طرح سے لے کر چل رہے ہیں. جی بڑا لمبا چوڑا آپ نے سوال کر دیا. آپ کی رائے ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا خیال ہے کہ وہ بڑا بہترین کام کرتے ہیں، وہ ان سے زیادہ اچھا صاف ستھرا ناپ تول کے بولنے والا نستعلیق قسم کا بندہ ہے ہی نہیں. وہ تو اپنے آپ کو بہت زبردست سوفسٹیکیٹڈ ریپرزینٹیو آف پاکستان کہتے ہیں کہ جی بہت ہی اچھے طریقے سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. اعتراض یقینی یہ ہوئے ان کے انٹرویو کے اوپر. دیکھیں اسرائیلیوں کو بالکل کنڈیم کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا ہے وہاں پہ، اور جو انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے. بہت ساری ایگزامپلس تاریخ میں ایسی ہیں جو لاگو ہوتی ہیں اور وہ لاگو کی جا سکتی ہیں. آپ اور میں یہ باتیں بالکل کر سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب اپنی ذاتی حیثیت میں بھی یہ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ بطور وزیر خارجہ ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس پالیسی بریف کے اندر رہ کے بات کرنی ہوتی ہے جو آپ کا مینڈیٹ ہے. آپ کی پہلی ذمہ داری ٹھٹھا لگانا یا غصہ کرنا نہیں ہے، آپ کی پہلی ذمہ داری ملک کی نمائندگی کرنا ہے. تو کیا انہوں نے ملک کی نمائندگی کی؟ بڑا سوال ہے، اس کا جواب ان کو خود ہی دینا چاہیے. ہاں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آئی تھنک بہت ساری جو ہے نا، یہ اس کو ہم فوٹو آپ کہتے ہیں، یعنی تصویر کھنچوانے کا شوق، ہیڈ لائن بنوانے کا شوق. جب پلے کچھ نہیں ہوتا نا تو پھر زور زور کے نعرے لگائیں. عمومی بات کر رہا ہوں، شاہ محمود قریشی کی بات نہیں کر رہا، تاکہ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہوتی. شاید ایک ماڈل موجود ہے. جو آپ نے زلفی بخاری کے بارے میں بات کی، میری معلومات اس سے مختلف ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی خاندانی رشتہ ہے، لہٰذا میں اس کو ادھر ہی چھوڑ دوں گا. بالکل جو ڈسکس ہونا چاہیے. بشرا صاحبہ جو ہیں وہ فرسٹ لیڈی ہیں، اگر وہ ٹی وی پہ انٹرویو دیتی ہیں اور اسکیمیں انیگوریٹ کرتی ہیں، اگر ان کے حوالے سے پالیسی سازی کے بڑے ایشو ڈسکس ہوتے ہیں تو ڈسکس ہونی چاہیے، لیکن ہوں گی نہیں، کیونکہ یہ ڈسکشن جو ہے یہ دوسرے گھروں کی خواتین کے لیے مختص ہے.
یہ پیپلز پارٹی کی خواتین کے لیے مختص ہے، یہ نون لیگ کی خواتین کے لیے مختص ہے، یہ نقادوں کی گھروں کی خواتین کے لیے مختص ہے، جن لوگوں کی باتیں آپ کو پسند نہیں ان کی گھروں کی خواتین کے لیے مختص ہے۔ اپنے گھروں کی خواتین کے بارے میں آپ نے بات نہیں کروانی جائے، بے شک وہ ان اے وے ایک پبلک پالیسی یا پوسچر بھی اپنایا ہوا ہو انہوں نے، یا ان کی پوزیشن تو بالکل ہونی چاہیے۔ میں ذاتی طور پر جب تک اس کا براہ راست تعلق سیاست سے نہیں ہے، میں اس کو انکریج نہیں کرتا فرینکلی۔ میں نہیں چاہتا کہ گھر کی چار دیواری کے اندر جھانکا جائے اور بات کی جائے، لہٰذا میری جو احتجاج جو میری جس بات پر آپ اعتراض کر رہی ہیں اس کے اوپر میرا ایک دوستانہ قسم کا اور مؤدبانہ قسم کا احتجاج یہ ہوگا کہ میں تو یا ہم لوگ جو ہیں اور لوگ بھی ہیں ہم میں سے جو ایڈیٹوریل پالیسی کے تحت یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم کسی بھی گھر کی چار دیواری کے سے پار جا کے نہیں جھانکنا چاہتے۔ ہاں اگر پالیسی والے معاملات ہیں وہاں پہ بالکل ڈسکشن ہونی چاہیے، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم سینسرشپ کی وجہ سے میں کم از کم میں تو نہیں کرتا، ہم جو ہماری ایڈیٹوریل پالیسی ہے اس کے تحت ہم کرتے ہیں، ہم ذاتی معاملات کو لے کے نہیں چلتے۔ طلعت صاحب نئی بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے چند ماہ سے ہم مسلسل یہ سن رہے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ خارجی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، یا انتظامی معاملات ہیں؟ اصل وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے بیچ میں اب پھڈا ہو رہا ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کا تو ہمیں پتہ تھا کہ وہ معاشی معاملات میں اپنی بات منواتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ خارجی معاملات کا کنٹرول بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا پھڈا ہوا۔ تو یہ کیا وجہ بنی کہ اتنی عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ اتنی زیادہ دوریاں اور فاصلے پیدا ہو گئے ہیں؟ بڑی مہربانی۔ جی بالکل، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے تعلقات جو ہیں میں نے ایک اسٹیج کیا تھا جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ پیج 1 ہے، کالم 2 ہو گئے، تو ایک پیج کے اوپر کالم اس وجہ سے 2 ہو گئے ہیں کہ 2 کمانڈر بن گئے۔ کمانڈر تو ایک ہونا چاہیے لیکن کمانڈر 2 بن گئے ہیں۔ بل گیٹس عمران خان صاحب سے بھی بات کرتا ہے اور وہی باتیں کرتا ہے، اور بل گیٹس جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بھی وہی باتیں کرتا ہے۔ سفراء جو ہیں وزیر خارجہ سے ہی ملتے ہیں، سفراء جو ہیں جنرل قمر باجوہ سے ہی ملتے ہیں۔ خارجہ پالیسی جو ہے وہ عمران خان بھی چلا رہے ہیں، جنرل قمر باجوہ بھی چلا رہے ہیں۔ سیاستدانوں سے جنرل قمر باجوہ بھی ملتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی ملتے ہیں۔ تو 2 کمانڈ سینٹر ہیں پاکستان کے اندر، اور دونوں کا خیال ہے کہ ان کو چلانے کا حق ہے۔ فی الحال تو ایک ہی پیج کے اوپر 2 کالم ہیں، اب نہ جانے یہ کالم کب تک برقرار رہتے ہیں۔ یہ منطق ہے اس ماڈل کے فیلئر کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ فرکشن جو ہے، اور وہ ہے دوہری طاقت کو چلانے کا جو ہم نے نظام بنایا ہوا کہ ہم نے بھی چلانا ہے آپ بھی چلائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ طاقت ایک ہی چلاتا ہے، چیف ایگزیکٹو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، بھلے آپ کے ذہن میں جو مرضی خیال ہو کہ آپ کے پاس بڑی زبردست پالیسیز ہیں۔ تو اس وجہ سے فرکشن ہے جی۔ عمران خان صاحب نے کنسیشنز بہت دی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آ کے لوگ کہتے ہوں گے کہ خان صاحب میرا مطلب ہے تھوڑی جی جانتے پکڑو، باری تو آپ نے لے لی ہے۔ کہتے ہوتے نا میاں صاحب جانتے ہو میری باری آن دیو، تو باری آ گئی ہے تو باری تو ٹھیک طریقے سے لیں یار، کریز چھوڑ کے کب تک گھستے رہیں گے وکٹوں کے اندر؟ تو اس کی وجہ سے جب لوگ ان کو یہ کہتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا آگے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر فرکشن ہو جاتی ہے۔ یہ ایشو ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں سیدھا سوال پہ آتا ہوں کہ عمران خان صاحب جن کی عادت مشہور ہے کہ جو ان پہ احسان کرتا ہے وہ اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو جیسے مثال کے طور پہ جیسے نواز شریف صاحب نے ان کو شوکت خانم کی نمل کی جگہ دی اور فنڈنگ کی، انہوں نے ان کی ایسی تیسی کی نا، نواز شریف اور پوری زندگی ان کے بچے بھی ان کا احسان یاد نہیں رکھیں گے عمران خان صاحب کا۔ فیض اللہ نیازی صاحب کا دیکھ لیں، انہوں نے پوری پی ٹی آئی بنوائی اور ان کے ساتھ جیسا کیا وہ فیض اللہ نیازی اکثر بتاتے رہتے ہیں۔ جہانگیر ترین کی جن کی حالیہ مثال ہے کہ وہ پوری پارٹی بنائی، گورنمنٹ بھی بنائی انہوں نے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا، انہیں کا اسکینڈل نکال لیا اور انہیں پہ کیس بنا دیا۔ میرا مین سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب گورنمنٹ سے ہٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ٹینور پورا ہو جائے گا، تو یہ جو فوج لے کے آئی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آئی ہے، جنہوں نے اس پر احسان کیا ہے، تو عمران خان صاحب ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ اپنی عادت کے خلاف تو جائیں گے نہیں۔
تو کیا وہ اپنی ساری ناکامیاں فوج اور اسٹیبلشمنٹ پہ دیں گے کہ انہوں نے ان کو کام نہیں کرنے دیا؟ اور مجھے لگتا ہے کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی اصلی شامت اس وقت آئے گی جب عمران خان صاحب اپنے اقتدار سے ہٹ جائیں گے. نواز شریف نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. جو اس ٹائم عمران خان کرے گا وہ ساری دنیا دیکھے گی اور فوج بھی یاد رکھے گی. پلیز اپنا تجزیہ دیجیے گا. السلام علیکم. کویشچن لمبا ہو گیا، سوری. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. خان صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، ان کا ریکارڈ ہے، اپنے دوست ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے اور بالکل ہوگا. جس قسم کے حالات بنے ہوئے ہیں، عمران خان کو اگر ہٹانے کی کوشش کی گئی یا ان کی سپیس ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک خطرہ یہ کہ سب کچھ وہ بیان کر دیں گے جو اور کوئی بیان نہیں کر سکتا. اچھا، ویسے اس سے پہلے جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جس قسم کے بیانات دیے کسی اور سیاستدان نے نہیں دیے. اگر جاوید لطیف پر وہ باتیں لاگو ہوتی ہیں جو قانون کی تشریح کرنے والوں کے خیال میں لاگو ہوتی ہیں، تو عمران خان صاحب کے ان بیانات کے اوپر تو نہ جانے کتنی لمبی سزا یہ لوگ دے دیں جو وہ دھرنے سے پہلے دیتے رہے ہیں مختلف انٹرویوز کے اندر، جو باتیں کرتے رہے خارجہ پالیسی کے بارے میں، دفاعی پالیسی کے بارے میں، امریکی اڈوں کے بارے میں، ڈیفنس بجٹ کے بارے میں، فوج کے بارے میں، احتجاج کے بارے میں، فوج جو سیاستدان بناتی ہے ان کے بارے میں. پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو. تو اگر وہ پہلے کر رہے تھے تو اب بھی کریں گے، لیکن ایشو اس میں یہ ہے کہ وہ کتنی باتیں کریں گے. تو جب وہ باتیں کریں گے تو پھر ان کی فائلیں بھی کھلیں گی. تو میرے خیال میں ایک جس کو وہ بین الاقوامی شعبہ بین الاقوامی تعلقات جو ہیں اس کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے بیلنس آف ٹیرر، جو خوف کا توازن ہے وہ دونوں طرف قائم رہے گا. تو شاید یہ اس قسم کی باتیں کرنے سے گریز کریں، کیونکہ جب یہ بولیں گے تو بہت ساری اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی. السلام علیکم طلعت بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں جی. میں نجم بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. طلعت بھائی، بات یہ کرنی ہے کہ میں کافی دیر سے آپ کا ایس ٹی ایس سن رہا ہوں. الحمدللہ آپ سچ پہ تجزیہ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں. اللہ آپ کو مزید ہمت دے سچ بولنے کی اور سچ پہ تبصرہ کرنے کی. میرا بس سوال آپ سے یہ ہے اتنا کہ یہ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ ہماری جو اس وقت خان صاحب کی حکومت ہے، کیا یہ ہم لوگ یعنی کہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے جھوٹوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جھوٹ بولتے جائیں گے، الٹا سیدھا حساب عوام کو بتاتے جائیں گے اور عوام ان کی مانتی جائے گی؟ اس پہ تھوڑا اپنا تجزیہ کیجئے گا کہ کیا عوام بیوقوف ہے یا انہوں نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے. السلام علیکم. ایک تو یہ جی عوام کو بیوقوف بنانے کا اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ عوام بہت ساری چیزیں سمجھتے ہیں اور ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. آپ کے سوالوں سے، آپ کے سوالوں کے مسلسل آمد سے میرے دل کو یہ ڈھارس بندی ہوئی ہے کہ پاکستان میں آپ سب کو ہر وقت بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو یہ بہت ہی ایک بڑی ڈھارس ہے میرے جیسے صحافی کے لیے، جس کا خیال یہ ہے کہ معلومات کے ذریعے اور منطق کے ذریعے اور مسلسل کام کے ذریعے آپ جو اچھی ڈیبیٹ ہے اس کو اوپر لا سکتے ہیں. اور ڈیبیٹ کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ رستہ کھولنا ڈیبیٹ نے ہے، جھگڑے نے نہیں. اور ڈیبیٹ کو بھی آپ نے حقیقی بنانا ہے. تو آپ لوگ جب یہ سوال بھیجتے ہیں تو وہ بہت تسلی ہوتی ہے کہ پاکستان میں جو سمجھ بوجھ کا معیار ہے وہ بہت بڑھ گیا. دوسری طرف بہرحال ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو ماننے کو تیار ہی نہیں. انہوں نے کہنا ہے کہ یہ دن نہیں، یہ رات ہے، یہ رات نہیں، یہ دن نہیں ہے، یہ پاکستان ڈوب نہیں رہا، یہ اوپر جا رہا ہے اور پاکستان میں بہترین کام ہو رہا ہے. اور آپ لوگ جو ہیں وہ بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، آپ لوگ جو ہیں وہ لالچی ہیں، آپ نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں. تو جب جھوٹ سچ کی تمیز کرنے والوں کی تعداد بھی بڑی ہو تو پھر بیوقوف بنانا بالکل آسان ہے. تیسری بات یہ کہ دنیا بھر میں جتنے فیشسٹ گزرے ہیں یا اسٹرانگ مین گزرے ہیں جو بہت طاقت سے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو
बूट के नीचे कुचलते हैं, उनकी तारीख आप उठा के देख लें, वो जब भी आवाम से बात करते हैं वो सादा नारों की ज़ुबान में बात करते हैं, या जो अपने आप को मकबूल बनाते हैं, अगर फाशिस्ट नहीं भी हैं तो सादा ज़ुबान में बात करते हैं, सादा नारे होते हैं। हिटलर ने जब उन लोगों के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जिन्होंने उस माहदे के ऊपर दस्तखत किए, उस ट्रीटी पर दस्तखत किए जिसके तहत जर्मनी को जंग में कसूरवार ठहराया गया, पहली जंग अज़ीम में, तो हिटलर सीधी सी बात करता था। वो कहता कि ये किसने किया, इस तरह बात कर, किसने किया, ये इन्होंने किया। क्यों किया? जर्मनी को जलील करना था। ये कौन है? ये नवंबर क्रिमिनल्स हैं, उस महीने में जिसमें ये साइन हुआ था, ये नवंबर क्रिमिनल्स हैं, इनको फांसियाँ लगा दो। ये बातें किया करता था। तो सादा स्लोगन थे, मैं आऊँगा ठीक हो जाएगा, डिफेंस के ऊपर स्पेंड करेंगे, फैक्ट्री में सामान बनेगा, जर्मनी ऊपर चला जाएगा। उसने खैर तंजीमी तौर पे काम किया भी, जो उसका नाम है तारीख़ के अंदर, जो उसकी बदनामी है तारीख़ के अंदर, वो उसके अमाल की वजह से है। लेकिन सिर्फ उसने जो लोगों से बातचीत करने का तरीका अपनाया बड़ा सादा सा था। तो ये जो सिंपल स्लोगन्स हैं, लोगों को अपील करते हैं। ज़रा बात लंबी होगी, तो सिंपल स्लोगन्स की पावर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें। लोग गुमराह होते रहेंगे जब तक ये सादा स्लोगन्स जो हैं ये बनते रहेंगे। तो सादा स्लोगन्स के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट और इन लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में भले समझ बूझ की कमी नहीं हो, लेकिन बेवकूफ़ बनाए जाने वालों की जो इम्कान है वो भी बड़ा भारी भरकम है, और जो मार्केट है वो भी बहुत वसी है। लिहाजा काम करते रहें, बेवकूफ़ बनाते रहें।